ہاں کون نہیں جانتا کتا حرام ہے؟ جانتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے لیے یہاں مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا بلی حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے؟ کون نہیں جانتا ہے سور حرام ہے؟ کون نہیں جانتا؟ یہ جانتا سب ہے. کون نہیں جانتا شراب حرام ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے. کون نہیں جانتا ہے حلال ہے بکرے کا گوشت، حلال ہے مچھلی، حلال ہے ہر کوئی جانتا. دودھ پانی یہ سب جانتا حلال ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، شک ہے، شک میں ڈوبا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے یار، حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ مولوی سے فتویٰ لینا چاہیے، اپنے یہاں کے عالم سے فتویٰ لینا چاہیے. مولوی صاحب یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے بتا دیجئے. فتویٰ کب لے گا معلوم ہے؟ جب وہ کام کر لے گا تب مولوی صاحب یہ بتائیے یہ والا کام کرنا کیسا ہے. جب پانی میں ڈوب گیا تب اب پوچھ رہا، ڈوبو مارو اس کے اندر. پہلے نہیں پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، بعد میں پوچھتا ہے اور سوال کرتا ہے. جب حلال و حرام کی تمیز تمہیں معلوم ہے اور جب کوئی چیز شک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو اس کے بارے میں تم اپنے یہاں کے علماء سے سوال کرو. ہاں اپنے یہاں کے عالموں سے پوچھو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تم اس سے پوچھو. فمن اتقى الشبہات، اب اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے درمیان تمہیں شک ہو رہا ہے، اور اگر تم شک سے بچتے رہے، شک والا کام تم نے نہیں کیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو تم نے اپنی دین کو بھی بچا لیا اور تم نے اپنی عزت بھی بچا لی. اگر تم نے شک سے بچا لیا، شک والا کام نہیں کیا، شک والا کام نہیں کیا. جیسے تاڑی، اب کیا تاڑی بولتے ہیں؟ کیا تاڑی بولتے ہیں اس کو، اور کیا بولتے ہوں گے؟ نبیذ تاڑی، تاڑی جس کے اندر مطلب صبح کے وقت وہ جو نکلتا ہے جوس، اور وہ دھوپ میں اس کو نکال کر کے لوگ پیتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے بھائی صبح صبح بھی آدمی پیتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر نشہ بھی ہو نشہ نہ بھی ہو. دونوں چیزوں کا دونوں چیزوں کے بارے میں آدمی غور و فکر کر سکتا ہے، شک کر سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اب آدمی اس بنا پہ اس کو چھوڑ دے، کہیں اس کے اندر اگر نشہ آ گیا ہو تو میں حرام پی لوں گا، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دے اور اس نبیذ کو، اس جوس کو پیے ہی نہیں. فرمایا جس نے شک سے بچ گیا، اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہات میں پڑ گیا، ارے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، پہلے پی لو نا، ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ پی لو کچھ نہیں ہے. امام کائنات فرماتے ہیں جو شک میں پڑا، وقع فی الحرام، وہ حرام کے اندر داخل ہو گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فری فائر گیم کے اندر یہ جو ہم پیسہ لگا کر کے کھیل رہے ہیں حلال و حرام ہے کہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، پہلے اپنے عالم سے فتویٰ معلوم کرو. ہاں اب اگر اس کے باوجود بھی تم وہ کام کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، تمہیں مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. مال آنا چاہیے، کیسے بھی ہو مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے. نبی نے کبھی فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور بہار کے لوگوں سنو، میری بات نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مال اپنی زندگی میں حاصل کریں گے، دولت جمع کریں گے، پیسہ جمع کریں گے. یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال،
جمع تو ضرور کریں گے لیکن اس بات کی کوئی فکر نہ ہوگی کہ یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. مال آنا چاہیے, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی. امن الحلال امن الحرام, حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے آنے دو. مال کا فتنہ اس دور کے اندر لوگوں کو لے ڈوبا ہے. نماز کتنی بڑی عبادت ہے, فجر کی نماز کی 2 رکعت کی کتنی فضیلت ہے علماء بتائیں گے. سنت 2 رکعت اگر سنت پڑھ لو, دنیا کے اندر جتنی دولت ہے ان دولت کو ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے پلے میں فجر کی 2 رکعت رکھ دو. یہ 2 رکعت سنت دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر کے, سنیے آپ, تمام دولت سے. لیکن یہ 2 رکعت کی دولت لوگ نہیں حاصل کریں گے. اتنی تقریر سن لینے کے بعد کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ دیکھ لو, ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن پڑھیے گا ضرور. اور کچھ لوگ سوچتے اٹھا بھی نہیں کریں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی قسم, مسلمان کے نام پہ تم کلنک ہو کلنک. اور یوٹیوب چینل والے آپ بھی نماز پڑھو, دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں تو دعوت کا کام آپ بھی کر رہے ہو. گرچہ مقصد نیت کے اوپر اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, لیکن آپ بھی دعوت کے کام کر رہے ہو, تقریر پہنچا رہے ہو, آپ بھی اور آپ تقریر پہنچا رہے ہو, نماز پڑھو پہنچا رہے ہو, اور خود ہی نماز نہیں پڑھو. اللہ کی قسم آپ کو بھی دوگنا عذاب ملے گا اور دوگنا سزا دی جائے گی. سنیے چینل والوں, ذرا غور سے سننا میرے جملوں کو. امام کائنات فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت, زمین کے اندر جتنے خزانے, آسمان و زمین کے درمیان جتنے خزانے, ان تمام خزانوں سے بڑھ کر کے 2 رکعت سنت ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائیو, صبح کے وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, اذان دے رہا نماز یہ نیند سے بہتر ہے, نماز کامیابی کی دلیل ہے. آؤ نماز کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ. لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے, لیکن اگر اسے معلوم ہے صبح 4 بجے مجھے کٹیہار کے اندر کوئی 10,000 روپیہ دینے والا ہے, اٹھ کر کے وہ صبح 4 بجے 10,000 لینے کے لیے چلا جائے گا, 5,000 لینے کے لیے چلا جائے گا, وہ ٹرین پکڑنے کے لیے چلا جائے گا, کیونکہ اس کی نظر میں دنیا بڑی خوبصورت ہے, اس کی نظر میں دنیا بڑی اس کی نظر میں دنیا بہت بڑی چیز ہے. میرے بھائیو, اللہ کی نظر میں, اللہ کے نبی کی نظر میں دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ ذرا دیکھو, امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا لوگو, جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ دیوانہ ہو, جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ پاگل ہو, اللہ کے نظر میں اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ یہ دنیا حقیر ہے. مالی والے دنیا, مجھے مال دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی چٹائی کے اوپر سویا کرتے تھے اور چٹائی کے نشانات محمد رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر لگ جایا کرتے تھے. اگر نبی کو دولت سے محبت ہوتی اور دنیا سے محبت ہوتی تو پہاڑ کبھی سونے کا پہاڑ اللہ سے کروا لیتے اور دعا کرتے کہ اللہ پہاڑ کا سونا مجھے دے دے. نبی نے کبھی حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا, اے ابو ذر غفاری, اگر مجھے اللہ تعالیٰ سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دے تو میں سونے کے 2 پہاڑ کو 2 دن بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کروں گا, بلکہ سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا, کیونکہ یہ دنیا کی دولت بہت بڑا فتنہ ہے. یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیو, یہ دنیا کی دولت کے چکر میں آج ہر کوئی دیوانہ پاگل ہے, مجنون